اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ، دین اور خواتین، دین اور خواتین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ عمدہ کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور عرصہ دراز سے الحمدللہ یہ ذرہ ناچی جس کی میزبانی کا شرف حاصل کرتی چلی آ رہی ہے۔ آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں، گو کہ نیا تو نہیں ہے، ہم بارہا اس پہ بات کر چکے ہیں، لیکن چونکہ شعبان المعظم کی آمد ہے تو اس بات کی ضرورت ہے اور اس امر کی ضرورت ہے کہ شعبان المعظم کی فضیلت پہ، اس کی وجہ تسمیہ پہ بات کی جائے۔ وہ کون کون سے واقعات ہیں کہ جو اس ماہ میں رونما ہوئے۔ جناب شعبان المعظم عظمت والا مہینہ ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس ماہ کو یا اس ماہ کو آپ سے خاص نسبت ہے۔ حضور فرماتے ہیں شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، تو اسے علماء فرماتے ہیں کہ شہر النبی بھی کہا جاتا ہے، اور اس ماہ کو شہر الصلاح بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک قول کے مطابق اسی مہینے میں آیہ درود بھی نازل ہوئی تھی۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جسے نواسہ رسول، جگر گوشہ علی و بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے خاص نسبت ہے۔ آپ کی ولادت اسی ماہ میں ہوئی، اور تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہے اس کو بھی اس ماہ سے نسبت ہے۔ امام اعظم کا جو وصال ہے وہ بھی اسی ماہ میں ہوا ہے۔ تو بہت پیاری پیاری نسبتیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، اور چونکہ جناب حضور جان عالم اس ماہ میں خاص طور سے روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور روزے رکھتے رکھتے جناب شعبان المعظم کے روزوں کو پھر رمضان المبارک کے روزوں سے ملا دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو دو مہینے ہیں شعبان اور پھر رمضان، یعنی رجب، شعبان اور رمضان، ان تینوں مہینوں میں ہمیں ابھی رجب اور پھر اب شعبان میں ہم داخل ہو رہے ہیں، تو خاص طور سے جناب نفلی عبادات کا اہتمام کیجئے، فرائض کی ادائی کا اہتمام کیجئے، روزوں کی ادائی کا اہتمام کیجئے۔ جو قضا روزے آپ کے رہ گئے ہیں بہنوں نے اس جانب توجہ کرنی ہے اور ان کی ادائی کا اہتمام کرنا ہے۔ آج بہت پیارا موضوع ہے، بہت پیاری عالمات ہیں ہم سب کی رہنمائی کے لیے ماشاءاللہ۔ شعبان المعظم کی فضیلت کے حوالے سے کلام کرنے کے لیے موجود ہیں عالمہ صوبیہ شاکر اور عالمہ صدف پروین، دونوں کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں کیسی ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہم آپ سے سیکھتے رہیں۔ جناب شعبان المعظم کی فضیلت کے ضمن میں کلام کیجیے سب سے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم دیکھیں کہ شعبان کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے یا اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، تو ہم اس کو اگر صرفی اعتبار سے دیکھیں تو اس کا مادہ اشتقاق شین عین با بنتا ہے، اور اس کے پھر بہت سارے مشہور اور معنی اور مفاہیم ہیں، جن میں جدا ہونا، منتشر ہونا، پھیل جانا، شاخ در شاخ ہونا، اور اسی طرح سے اس میں ایک بار یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا مصدر جو ہے وہ منشعب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنا۔ تو اب اس کی نسبت جو ہے وہ اپنے معنی کے ساتھ اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ دور جاہلیت میں جب حرمت والے مہینے آتے تو کفار جنگ کو موقوف کر کے اور وہ اپنے گھروں میں ٹھہرے رہتے، اور جب یہ حرمت والے مہینے گزر جاتے تو پھر وہ مختلف اغراض سے سفر اختیار کرتے، اور پھر اس کے بعد وہ مختلف علاقوں میں پھیل جاتے تھے، منتشر ہو جاتے تھے، اس لیے اس ماہ کو شعبان کہا جاتا ہے۔
لیکن جو اسلام جب ظاہر ہوا اور لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، پھر اس کی مناسبت اس طرح قائم کی گئی کہ اس ماہ مبارک میں جو مسلمان روزے رکھتے ہیں ان روزے داروں کے لیے نیکیاں در نیکیاں ان کو حاصل ہوتی ہیں، اور اس طرح سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس ماہ مبارک میں ایک رات بھی ہے جس میں رزق وغیرہ تقسیم کیا جاتا ہے، اور انسانوں کے مختلف جو مسلمانوں کے امور ہیں، انسانوں کے امور ہیں، ان کو فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی اس کو اگر ہم ان شعبن سے مشتق مان لیں تو پھر اس میں یہ والا مفہوم اور معنی بھی پایا جاتا ہے۔ وجہ تسمیہ بھی آپ بتا رہی ہیں۔ جی بالکل، یہ تو شعبان میں اس طرح شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں، اور بھی بہت ساری وجوہات بیان فرمائی ہیں لیکن اس پہ اختصار کافی رہے گا۔ جہاں تک بات کی جائے اس کی فضیلت کی، تو اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سرکار علیہ السلام نے اپنے معمولات کے ذریعے اس کی وضاحت بھی فرمائی، کثرت سے روزے رکھتے ہیں، چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بکثرت روزے رکھنے کی جب وجہ پوچھی گئی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے، اکثر لوگ اس سے غافل ہیں۔ اس ماہ مبارک میں لوگوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں حالت روزہ میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار علیہ السلام روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے اس ماہ مبارک میں بہت ساری اس طرح کی چیزیں بھی ہوئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مقتدر شخصیات کو اس میں پیدا فرمایا، ان کے آراز ہوئے، اور یہ چیزیں بھی اس مہینے کی فضیلت پر دال ہیں۔ اسی طرح سے اس مہینے کو بہت زیادہ اس طرح نسبت حاصل ہے کہ یہ ہمیں یوں بھی ایک موقع ملتا ہے کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے ہم اپنی ایک روٹین سیٹ کر لیں، تو اس اعتبار سے بھی اس کو فضیلت حاصل ہے کہ ہم اپنی عادات کو اس طرح سے مینج کر لیں، اپنی روٹین کو اس طرح مینج کر لیں کہ رمضان کی فرضیت میں جب ہمیں فرض روزے رکھنے ہوں، ہمیں عبادات زیادہ سے زیادہ کرنی ہوں، تو ہماری کچھ نہ کچھ عادت بن ہی چکی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کو ہمیں بعافیت عطا بھی فرمائے اور اس کی کما حقوق قدر کرنے کی توفیق بھی ہمیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب، ماہ شعبان المعظم جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور آپ اس میں روزے رکھنے کا خصوصی طور پہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور ہم عائشہ سے روایت بھی کرتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ روزے ہی کے حوالے سے کلام ہو عالمہ صدف پروین، اور اس ماہ روزے رکھنے کے حوالے سے کیا تعلیمات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی انٹرو میں بھی بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص کر اس ماہ مبارک سے بہت زیادہ محبت فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوائے رمضان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور اتنے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں رکھے کہ اتنے کسی اور مہینے میں نہیں رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے ماہ شعبان میں روزہ رکھتے کہ اسے روزہ رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ یہ بھی فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے ہیں، تو آپ کی سنت بھی ہے روزہ رکھنا۔ تو جتنا پاسبل ہو آپ سے کہ اس مہینے میں آپ روزے رکھ سکیں تو نفلی روزے رکھنے چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ پھر آگے، کیونکہ یہ جو شعبان ہے یہ مقدمہ ہے رمضان کا، اس کے بعد جو روزے آ رہے ہیں وہ آپ پر فرض کیے گئے، تو لہٰذا اپنی ہمت، قوت اور طاقت کو بھی دیکھ لیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ شعبان کی فضیلت سن کے اور بکثرت روزہ رکھنا شروع کر دیں، لگاتار پے در پہ روزے رکھتے رہیں، اور جب فرض روزے آئیں تو پھر آپ کی ہمت و طاقت ہی نہ رہے، تو یہ تو درست نہیں ہوگا نا۔ تو لہٰذا اپنی ہمت و طاقت کو بھی دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، رسول ہیں۔ اللہ تبارک ایک مرتبہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت آپ نے بلا افطار کے روزے رکھنا شروع کر دیے، متابعت میں صحابہ کرام نے بھی ایسا ہی کیا کہ بلا افطار کے روزے رکھنا شروع کر دیے، پھر حالت یہ ہوئی کہ بے ہوش ہو کر گرنے لگے، تو پھر وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو دیکھتے ہوئے ہم نے بھی ایسا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون میری مثل ہے،
مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے. اللہ اکبر. تو اب یہ جو ہم ہیں، ہم کمزور ہیں، ناتوان ہیں، لہٰذا ہماری ناتوانی کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لحاظ فرمایا. ایک حدیث مبارکہ میں 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا. اسی طرح جو شعبان کے آخری 2 دن ہیں اس میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا. تو اس میں توجہ یہی بیان کی گئی ہے کہ جو امت ہے اس پر شفقت اور محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. لہٰذا اب اگر کوئی ایسا ہے کہ جو لگاتار روزے رکھنے کا عادی ہے اور اسے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی کہ وہ روزہ رکھتا رہے، تو کوئی نقاہت، کمزوری وغیرہ نہیں ہوگی. اسی طرح کسی کی اس طرح کی عادت ہے کہ وہ ہر مہینے کے آخر کے 3 دن میں روزے رکھتا ہے یا پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، اب وہ جو آخری ایام ہے شعبان کے وہ اسی دن میں آ گئے، یعنی 29 یا 30 تاریخ پیر یا جمعرات کی ہو گئی، تو وہ رکھ لے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہاں جو یوم شک کا روزہ ہے اس کے بارے میں کچھ تفصیل ہے بہرحال، لیکن نفل روزہ اس دن میں بھی رکھا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ کی خوب فضیلت اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ. جناب، ماہ شعبان المعظم کے تعلق سے کلام ہو رہا ہے اور عالمہ صدف پروین ہمارے ساتھ ہیں، عالمہ صوبیہ شاکر ہمارے ساتھ ہیں. اس موقع پہ میں ایک بریک کی جانب بڑھ رہی ہوں. آپ اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیں، ہم حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب، دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہم آج بات کر رہے ہیں ماہ شعبان کی فضیلت کے تعلق سے، اس کی وجہ تسمیہ اور اس میں روزے رکھنے کی جو فضیلت ہے، اس حوالے سے کیا ہدایات و تعلیمات ہیں. بریک سے قبل اس پہ کلام ہوا جناب. اب میں ہمارے ساتھ ہماری پسندیدہ عالمات بھی موجود ہیں، عالمہ صوبیہ شاکر اور عالمہ صدف پروین. ان کی سم دوبارہ جا رہی ہوں. اور عالمہ صوبیہ شاکر، مجھے یہ بتائیے کہ ماہ شعبان میں اہم تاریخی واقعات یعنی جو اس ماہ میں ہوئے ہیں ان کے حوالے سے ہم سب کی رہنمائی کیجیے. جی، اس ماہ مبارکہ میں بہت سارے تاریخی واقعات ہوئے. شاید سب کو بیان کرنا تو قدرت اور استطاعت سے باہر ہے، لیکن چند کو عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گی. ایک تو یہ ہے کہ جب ہم دیکھیں نزول قرآن کے اعتبار سے تو ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت اسی مہینے میں آیت نازل ہوئی شعبان میں ہی، اور پھر روزے فرض کر دیے گئے. اسی طرح پہلے مسلمان ابتدائی 17 یا 16 مہینوں تک جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو بیت المقدس کی جانب رخ کر اپنا وہ نماز ادا کرتے تھے. تو اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، وہ بھی شعبان المعظم کے مہینے میں، اور یہ چند دن کے فاصلے کے بعد سے یہ حکم نازل ہوا. تو پھر مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا گیا. اس کے بعد آیت درود بھی ایک قول کے مطابق اسی ماہ مبارکہ میں نازل ہوئی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ سے عشق کا اظہار کرنے والے ویسے بھی بکثرت درود پڑھتے ہیں، لیکن اس ماہ مبارکہ میں کچھ ذرا زیادہ خصوصی اہتمام کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں غزوات کے اعتبار سے تو غزوہ بنو مستلق کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 700 صحابہ کرام کے ساتھ اس ماہ مبارک میں ہی آپ روانہ ہوئے. اگرچہ پھر آپ وہاں پہنچے اس مہینے کے بعد اور غزوہ بعد میں ہوا، لیکن روانگی سرکار علیہ السلام نے اسی ماہ مبارک میں اختیار فرمائی. غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بنفس نفیس جو ہے وہ لیڈ کیا مسلمانوں کو، اور آپ جو ہے وہ ایز اے کمانڈر جایا کرتے تھے. اور سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ میں سے کسی ایک کو ان کا لیڈر بنایا اور بھیجا ان کے ماتحت افراد کو، اور وہ جا کر جنگ کیا کرتے تھے. تو اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جو سریہ ہے وہ شعبان کے مہینے میں ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ فرمایا، اور یہ دومۃ الجندل کا سریہ کہلاتا ہے، اور اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ہو کر لوٹے. اسی طرح سن 7 ہجری میں بہت سارے سرایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ فرمایا، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار علیہ السلام نے جب بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے فتح یاب ہو کر لوٹے، اور 2 اونٹ اور 2000 بکریاں بھی اپنے ساتھ لے کر آپ آئے. اسی طرح سے حضرت ابن سعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار علیہ السلام نے، بشیر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہ، ان کو سرکار علیہ السلام نے سریہ کے لیے بھیجا، اور یہ بھی وہاں سے فتح یاب ہو کر لوٹے. اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند ایک اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سرایا بھی سرکار نے اسی مہینے میں روانہ فرمائے.
اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ پیدائش کی، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ولادت بھی اسی ماہ مبارکہ میں ہوئی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی شعبان کے مہینے میں ہوئی، اور اسی طرح امام جو ہیں کروڑوں بلکہ اربوں خربوں حنفیوں کے امام احمد بن حنبل امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ ہوا وہ بھی اسے ماہ مبارکہ میں ہوا۔ تو یہ مہینہ اتنی زیادہ فضیلتوں اور برکتوں والا ہے کہ ان اصحاب کا ہونا، ان واقعات کا ہونا، یہ بھی ان کی جانب منسوب ہے۔ اسی طرح سے جنت البقیع میں جو پہلی تدفین ہوئی وہ حضرت عثمان بن مدعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی، اور یہ بھی شعبان کے مہینے میں ہی ہوئی۔ جی، تو اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں کہ اب کتنے یاد کیے جائیں اور کتنے بیان کیے جائیں، تو اس میں ایک طویل واقعی فہرست ہے۔ تو یہ چند مشہور واقعات ہیں جن کو عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ چلتے چلتے ایک اور یاد آئے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک شہزادی ہیں، ان کا وصال بھی اسی مہینے میں ہوا اور ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جناب، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جسے رمضان کا مقدمہ بھی کہا جاتا ہے یا نقیب رمضان کہا جاتا ہے۔ عالمہ صدف، میں آپ کی سمجھاؤں گی تو اب بہنوں کے معمولات اس مہینے میں کیا ہونے چاہیے؟ بہنیں کیا بھائی پریپیئر بھی تو کرنا ہے نا اپنے آپ کو، تو کیسے ٹائم مینیج کریں، کیسے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کریں؟ جی، جیسے کہ آپ نے کہا کہ شعبان جو ہے مقدمہ ہے یا نقیب ہے۔ مقدمہ یا نقیب کیا ہوتا ہے؟ جو جیسے مثلاً لشکر جب اسلام کا بھیجا جاتا تھا جہاد کے لیے، تو جو اس میں سب سے آگے ہوتا تھا اس کو کہا جاتا تھا مقدمہ۔ تو کیونکہ شعبان رمضان سے آگے ہے، پہلے یہ آتا ہے اس کے بعد رمضان آتا ہے، تو لہٰذا اس کو مقدمۃ الرمضان یا نقیب رمضان کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ خوشخبری دینے والا ہے کہ اب آگے اللہ کی رحمت کا جو مہینہ ہے، مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں رحمتیں نازل ہوں گی۔ ہر جو دن ہے اس میں جو نفل کا جو ثواب فرض کے برابر اور فرض کا جو ثواب 70 فرائض کے برابر بڑھا دیا جاتا ہے، وہ آنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب جب اتنا مبارک مہینہ آنے والا ہے تو اس کی تیاری بھی ہونی چاہیے، اور اس کی جو تیاری ہے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو دیکھیں، کیونکہ ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، آپ کی اتباع کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ مبارکہ ہے وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو لہٰذا اسی کی روشنی میں ہم اپنی جو معمولات ہیں اسے ترتیب دیں گے۔ تو جب رجب کا مہینہ تشریف لاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے کہ اللہ ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا عافیت کے ساتھ۔ تو ہمیں بھی یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جب شعبان کا مہینہ چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر اس کو دیکھنا جو ہے، اگر اس کی شرعی حیثیت دیکھی جائے تو وہ واجب کفایہ ہے، کیونکہ اس کے بعد کیا ہے، رمضان آنے والا ہے۔ تو کیونکہ اس کے جو شعبان کے دن ہیں اس کو ہی کاؤنٹ کرتے کرتے پھر جو 29 کا دن ہے یا 30 کا ہوگا، تو یہ کیونکہ اس کے اوپر ہی بیس کرتا ہے، تو لہٰذا اس کا چاند دیکھنا کیا ہے، واجب کفایہ ہے۔ تو یہ بھی ہمارے معمولات میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جیسے ابھی ذکر کیا گیا، امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ فرمایا کہ یہ والا جو مہینہ ہے شعبان کا، اس میں آیت درود نازل ہوئی، اس کا شان نزول یعنی اسی میں ہوا۔ تو پھر یہ جو مہینہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور خاص نسبت رکھتا ہے، تو لہٰذا کوئی ایک مخصوص تعداد جس سے آپ پورے مہینے نبھا سکیں یا پوری زندگی بھی نبھا سکیں، اسے مقرر کر کے اور شعبان میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی بھی عادت بنائیں۔ اسی طرح جیسے روزوں کا ذکر کیا گیا، جتنا پاسبل ہو، مثلا ہر پیر کا روزہ رکھ لیں، جمعرات کا رکھ لیں، یا جتنے آپ رکھ سکتے ہیں اپنی صحت کے اعتبار سے، اپنی مصروفیات کے اعتبار سے، کہ اس میں بھی کوئی آپ کو حرج واقع نہ ہو۔ اسی طرح فرض رمضان کے روزوں میں کوئی تکلیف واقع نہ ہو، تو لہٰذا کثرت سے روزے رکھنے کی عادت بنائیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک معمول ہمیں نظر آتا ہے، جیسے کہ اب 15 جو شعبان ہے وہ بھی اسی مہینے میں آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، تو جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے پہنچی، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مل گئے، اور پھر وہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس رات میں یعنی 15 شعبان کی جو رات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنی کلب، یہ ایک قبیلہ تھا عرب میں کہ جو بہت کثرت سے بکریاں پالا کرتا تھا، تو ان کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب دیکھیں اتنی بخشش اور مغفرت کی رات اس ماہ مبارک میں تشریف لا رہی ہے،
تو پھر ہمیں اس کا بھی خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ان کاموں میں پڑ جاتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے, جیسے وہ بہت زیادہ حلوے بنانا, اس طرح کی چیزیں. جب اس میں مشغول ہو جاتے ہیں تو جب وہ رات آتی ہے تو تھکن سے برا حال ہوتا ہے, اور پھر عبادت کا ذوق و شوق اور جو فرض نمازیں بسا اوقات تو وہ بھی رہ جاتی ہے. تو خواتین کو یہی میں ترغیب دوں گی کہ اس میں جو ہے آپ عبادت کا اہتمام کریں. باقی جو چیزیں ہیں وہ تو سیکنڈ اس کی پرائیورٹی ہونی چاہیے, ترجیحات کو اپنے دیکھنا چاہیے. آپ جو ہے وہ عبادت کا اہتمام کریں. اور اگر آپ اسی طرح مینیج کر سکتی ہیں تو ایک حلوہ بنا لیں یا 2 بنا لیں, کچھ تھوڑا بہت بنا سکتی ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں جی عبادت جو ہے شوق ہوتا ہے نا, وہ یاد رکھتے ہیں کہ وہی وہ میٹھا, منع بھی نہیں ہے, بنا سکتے تو بنا لیں, لیکن اتنا بھی زیادہ اس میں تھک جائیں اور پھر رات میں اس کے بعد عبادت کا آپ کو موقع ہی نہ ملے, ہمت اور طاقت ہی نہ رہے, کیونکہ خشوع اور خضوع جتنا ہوتا ہے عبادت کرنے میں اتنا ہی لطف اور مزہ آتا ہے. تو لہٰذا آپ کا جو لطف اور سرور اگر باقی رہتا ہے, پھر اس کے رہتے ہوئے آپ دیگر کام کر سکتے ہیں تو وہ کریں, اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن جو ہے عبادات کا اہتمام کریں, دعاؤں کی کثرت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت دعائیں فرمایا کرتے تھے, استغفار فرمایا کرتے تھے, تو اسی طرح صلاۃ و تسبیح وغیرہ کا اہتمام کریں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے روٹین میں ہونی چاہیے, کیونکہ آگے جو مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا آنے والا ہے. تو اپنی روٹین بھی اس طرح کی بنا لیں. اسی طرح جیسے اگر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے, کچھ آپ کو کسی کو دینا ہے, کسی سے کچھ لینا ہے, تو اپنے ذہن کو فارغ کر لیں. اپنے جتنے بھی یعنی کام ہیں نمٹانے ہیں وہ سب نمٹانے, تاکہ آپ جب رمضان کا مہینہ آئے تو اس میں سب چیزوں سے فارغ ہو کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں. اور قضا روزوں کی ادائیگی کا قضا روزے اگر کسی کے باقی ہیں تو ویسے تو یہ کہ ہاں اگر 10 رہ جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ کر کے شروع سے ہی وہ رکھنا شروع کر دیں. لیکن اگر فی الحال نہیں رکھ سکی تھی تو رکھ سکتی ہیں. شعبان کے مہینے میں نفل کی جگہ وہ قضا رکھ لیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ انہیں اس کا ثواب عطا فرمائے گا. بے شک اللہ پاک ثواب عطا فرمانے والا ہے. اور میں آپ کی سمجھا رہی ہوں عالمہ صوبیہ شاکر, نفلی عبادات کے تعلق سے کلام ہو رہا ہے, اور یہ شب براءت جو بخشش و نجات کی رات اسی مبارک ماہ میں آتی ہے اور آنے والی, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب اس مبارک رات میں خصوصی اعمال کا اور نوافل کا اہتمام کر سکیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا خاص دنوں میں ہی نفلی عبادات کا اور یعنی نوافل کا اہتمام کیا جا سکتا ہے, یا کبھی بھی کیا جا سکتا ہے؟ ایک مرتبہ ایک صحابی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ مجھے میرا دین سکھائیے. نبی کریم علیہ السلام نے انہیں 5 فرض نمازیں فرمائی کہ آپ ادا کریں. تو انہوں نے کہا اس کے علاوہ اور بھی ہیں, تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو آپ کر سکیں. اسی طرح پھر فرمایا اور مزید جب انہوں نے طلب کی تو سرکار نے انہیں رمضان کے روزوں کا فرمایا. تو انہوں نے کہا اس کے علاوہ اور بھی, تو سرکار نے فرمایا جتنا آپ کر سکیں. اس سے پتہ چلا کہ جو ہمارے اوپر شریعت نے لازم کردہ چیزیں ہیں, جیسے نمازیں ہیں, رمضان کا مہینہ رمضان کے روزوں کے لیے فکس ہے, تو ان کے علاوہ اور دیگر جو عبادات ہم کرتے ہیں وہ نفلی ہیں. کیونکہ نفل کا مطلب ہوتا ہے زائد اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر لازم نہیں ہے, لیکن ہم جو ہیں وہ از خود اس کو اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. جیسے تو وہ طویل حدیث بخاری کی کہ بندہ میری فرض کردہ عبادات سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے, پھر اس کے بعد نوافل وہ بھی وہ اختیار کرتا ہے, حتیٰ کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, سے آخر تک اس طرح یعنی کہ درجات کی بلندی ہوتی ہے. تو نوافل یہ نہیں ہے کہ ہم خاص دنوں میں کریں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب کسی خاص موقع کے لیے کوئی فضیلت بیان کر دی گئی, اب جیسے نصف شعبان المعظم کی رات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, ایک فضیلت آ گئی کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کو مغفرت فرماتا ہے اور اس طرح ہے. تو اب اس رات میں جاگ کر نوافل کا اہتمام کرنا, اپنے گناہوں کو حقیقتاً یاد کر کے ندامت اور شرمندگی محسوس کرنا, اور پھر اس میں صحیح کامل طریقے سے توبہ کرنا, رسمی کارروائی سے پرہیز کرنا, تو یہ ساری چیزیں اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں جب, تو اب کیا ہے کہ اس میں اہتمام کیا جائے گا. تو ہم اصل میں ہوتا یہی ہے کہ اکثریت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایسی ہے کہ جو فرائض سے بھی غافل ہے, لیکن جب کچھ خصوصی مواقع آتے ہیں تو پھر وہ نوافل کے لیے الحمدللہ کہنا چاہیے کہ وہ جمع تو ہو ہی جاتے ہیں. لیکن یہاں پر پھر ان کو اچھی طرح تربیت کی جانی چاہیے کہ آپ اپنے فرائض کی طرف بھی آئیے, نوافل کی طرف آئے بہت اچھا ہے, لیکن فرائض جو ہیں اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یوں ہے, لیکن یہ کہ نمازوں کے جب نفلی نمازیں ہیں تو ان کے کچھ اوقات ہیں جو مکروہ ہیں, ان کے اندر نفلی نماز ادا نہیں کی جا سکتی, ان کی تفصیل ہے, ان کو جاننا چاہیے. اسی طرح سے پورے سال میں رمضان تو آپ کا فکس ہو گیا فرض روزوں کے لیے, اس کے علاوہ جو آپ کے پاس دن ہیں 5 ان میں روزہ رکھنا مکروہ ہے. ان میں شوال کا پہلا روزہ ہے,
اسی طرح سے 10, 11, 12 اور 13 ذی الحج، یہ 5 دن ہیں جن کے اندر روزہ رکھنا منع ہے شریعت کی جانب سے۔ باقی یہ کہ پورا سال آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ جتنے نفلی روزے رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہمیں مزاج شرع کو ملحوظ رکھنا ہوگا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بکثرت احادیث مبارکہ اس طرح ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اتنا عمل اختیار کرو جتنا تم طاقت رکھتے ہو۔ تو اگر پوری زندگی کے معمولات بنانے ہیں، ہمیں کوئی بھی نفلی چیز اپنی روٹین میں شامل کرنی ہے، تو ہم غور و خوض کر لیں پہلے کہ یہ اتنی مقدار ہونی چاہیے کہ جس کو ہم ساری زندگی ہر طرح کے حالات میں، ہم بیماری ہو، خوشی ہو، غمی ہو، صحت مند ہوں، سفر کر رہے ہوں، مقیم ہوں، جو بھی کوئی حالت ہو، ہم اس پر عمل کر سکیں گے، کیونکہ سرکار علیہ السلام کا جملہ ذہن میں رکھنے کے قابل ہے کہ سرکار نے فرمایا تم عمل کر کر کے تھک جاؤ گے، اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما کے نہیں تھکتا، اور اللہ تعالیٰ کو عمل وہی پسند ہے جو کم ہو لیکن استقامت کے ساتھ ہو۔ تو اب اتنی فضائل بیان ہوئے اور ہم فضائل سنتے رہتے ہیں اور بیان کیے جاتے بھی رہتے ہیں، موٹیویشن ہمارا مقصود بھی ہوتا ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے بھی پھر ہمیں اپنی طاقت اور ہمت اور استطاعت کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اتنی زیادہ جو ہے وہ نوافل کی کثرت کر لیں کہ پھر ہم فرائض کی طرف نہ آئیں۔ اچھا، اب جب بڑی راتیں آتی ہیں اور اس طرح عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس میں عموماً جو ہوتا ہے وہ نوافل کی طرف لوگ جاتے ہیں، لیکن اس میں توجہ یوں کر لیں کہ آج کی رات ہے، آپ کو ملی ہے، کل کی ہوگی یا نہیں، آئندہ کوئی آنے والی ہمارے لیے ہے یا نہیں، ہم موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو ابھی اس وقت کو غنیمت جان کے جب ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہے، توبہ کریں اور پھر جو ہے اپنی قضا نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اپنے یعنی سچی توبہ تو ہے یہی کہ پھر دوبارہ نماز آپ کی قضا ہونی نہیں چاہیے۔ اسی طرح سے جو روزے قضا ہو گئے آپ کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے یا شریعت کے کسی حضور کی وجہ سے، تو ان کی ادا کرنے کی طرف آپ تیزی دکھائیں، تاکہ جو ہے اس طرح کے آپ کے فرائض پہلے ادا ہو جائیں اور پھر اس کے بعد آپ کو نوافل کا ثواب بھی ملے اور اللہ کا قرب بھی حاصل ہو سکے۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا میسیج۔ اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہی ہوں، اپنے لبوں کو، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے، ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اللہم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں شعبان المعظم کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے، اور بریک سے قبل عالمہ صوبیہ شاکر ہمیں بتا رہی تھیں کہ خاص دنوں اور خاص مہینوں ہی میں نوافل کا اہتمام کیا جائے، ایسا ضروری نہیں ہے جناب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ ہر روز نوافل کا اہتمام کر سکتی ہیں، لیکن اس سے قبل ضروری ہے کہ فرائض کی اہمیت کو سمجھا جائے اور فرائض کی ادائی کا اہتمام کیا جائے، جس میں قضا نمازیں ہوتی ہیں، آپ کی آ جاتی ہیں، پھر قضا روزوں کے حوالے سے کلام کیا گیا۔ تو پہلے ہم چاہتے ہیں کہ قضا نمازوں پہ بات ہو، اور قضا نمازوں کی جب بات آئی تو قضائے عمری بہنیں جو نوافل ادا کرنے کی تیاری کر رہی ہیں اس بخشش و نجات کی رات، وہ قضائے عمری کا کیسے اہتمام کر سکتی ہیں؟ تو انہیں طریقہ بھی ایک دفعہ میں چاہتی ہوں سمجھا دیجیے۔ جی دیکھیں، قضا ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے اور اس کے اندر وقت بھی متعین فرمایا ہے، اس وقت کے اندر اگر ہم ادا کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ادا، اور وقت گزرنے کے بعد اب ہم اس سے بری ذمہ نہیں ہو جاتے۔ جب تک زندگی موجود ہے ہمیں اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے، عبادت کرنی ہی ہے، یہ کہلاتا ہے قضا۔ تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں نمازیں قضا ہوئی ہیں، بہت ساروں کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب سے ہم بالغ ہوئے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو اس میں یہ کہ یہ اپنا ایک تو ظن غالب کریں، سوچیں کہ اس سال کی عمر میں میں بالغہ ہوئی ہوں گی، یا اگر ان کو نہیں کچھ سمجھ میں آتا تو 15 سال کی عمر سے تو بالغ شمار ہوتے ہی ہیں، تب سے لے کر اپنی موجودہ عمر دیکھ لیں، اور پھر اس میں حساب لگا لیں کہ ہر دن یاد میں رکھیں پلیز، خواتین جو ہے وہ اپنی عمر چھپاتی ہیں، لیکن آپ کو خود تو صحیح عمر پتہ ہے نا، جی تو اپنی صحیح عمر سے صحیح حساب لگائیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، وہ دل میں حساب لگائیں یا پیپر پہ لکھیں تو چھپا کے رکھیں اگر عمر چھپانی ہے تو، لیکن یہ کہ بہرحال حساب دیانتداری سے لگائیں، کیونکہ یہ آپ کی آخرت کا معاملہ ہے، یہ اتنا آخرت کے بارے میں کانشیس ہو جائیے، سیریس ایشو ہے، تو اس طرح کی چیز ہے کہ اس سے بالکل آپ سنجیدگی کے ساتھ کریں۔ پھر آپ نے حساب کر لیا تو اب آپ اس کے بعد یہ نیت کریں، جیسے کہ اگر فجر کی نمازیں ہیں تو اچھا، اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ فجر کے وقت میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ظہر کی قضا نہیں پڑھی جا سکتی، غلط ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، فجر کی قضا بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز کے وقت میں کوئی بھی نماز کی قضا آپ ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں ہے کہ آپ یہ نیت کریں کہ جو میری سب سے پہلے فجر قضا ہوئی ہے میں وہ ادا کر رہی ہوں،
اسی طرح سے یہ والی ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد والی پہلی بن جائے گی، یا سب سے آخری کی نیت کر لیں. اور اس طرح سے آپ باقاعدہ ان کو جب نوٹ کر کے رکھیں گی تو ان پہ ٹک کراس کچھ بھی کریں کہ یہ اتنی نمازیں ادا ہو گئی ہیں، اتنی ہو گئی ہیں. ہفتہ وار کر لیں ان کا حساب کہ اتنی ہو گئی ہیں، کیونکہ روز کرنا شاید مشکل ہو، یا مہینے میں کر لیں کہ میں نے اتنی پڑھی لی ہیں نمازیں اور اتنی نمازیں میری ادا ہو گئی اور اتنی باقی ہیں. ٹھیک ہے. اگر کسی کو یہ تکلف کرنا مشکل یا دشوار اس کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں قضا نماز ادا کرنا جو ہے میرے لیے مشکل ہے، تو اس کو میں مشورہ دوں گی کہ اپنے نفس کو جگانے کے لیے وہ یہ کرے کہ صدقہ فطر کی ایک صدقہ فطر جو ہے وہ کتنے کا ہوتا ہے، اس سال کتنے کا ہوگا معلوم کرے. پھر اس کے بعد جتنی بھی ان کی نمازیں ہیں ہزاروں کے حساب سے ہوں گی، حساب بنتا ہے اس طرح سے ہی چند سالوں میں. تو اب اس ایک صدقہ فطر کو ان سب سے ملٹی پلائی کریں، اماؤنٹ آئے گا لاکھوں کروڑوں روپے. آپ کیا چاہتے ہیں آپ کے مرنے کے بعد بطور فدیہ یہ دیا جائے، یا یہ بہتر ہے کہ ابھی آپ کے پاس زندگی موجود ہے، ابھی آپ توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت اور شرمندگی کا احساس کریں اور اپنی جو کوتاہی ہے اس کو مانتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سربا سجود ہو جائیں اور توبہ کریں اور اپنی زندگی میں آپ شامل کریں. اسی کی برکت سے آپ کی فرض نمازیں بھی ادا ہو رہی ہیں، تو آپ اس طرح سے انہیں کریں. کسی کی بہت زیادہ بکثرت نمازیں ہیں تو وہ نوافل کو چھوڑیں اور اپنی قضا نمازوں کو ہی ادا کریں. یہی شریعت کی پرائیورٹی ہے ان کے لیے، یہی حکم شرع ہے ان کے لیے. اگر نوافل ادا کیے تو وہ پھر مقبول ہوں گے ضرور، لیکن وہ مطلب معلق رہیں گے اور ان پہ ان کو کم حقوق ثواب مل نہیں سکے گا. جیسے انہوں نے پرچوں میں پڑھا، فضیلتوں میں سنا، ہو سکتا ہے وہ ثواب ان کو حاصل نہ ہو سکے. لہٰذا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی قضائے عمری ادا کریں اور آئندہ زندگی میں کوئی نماز قضا نہ کریں. بہت اچھی بات کی آپ نے عالمہ صوبیہ شاکر، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور برکت عطا فرمائے. میں آپ کی سمت آؤں گی اور نمازوں کا ذکر ہو رہا ہے. بہنیں بڑی یعنی بڑے ذوق و شوق سے جو ہے وہ ان بڑی راتوں میں، نجات کی راتوں میں، اسپیشلی شب برات میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرتی ہیں. اور میں دیکھتی ہوں کہ وہ باقاعدہ پیپرز چھپ رہے ہوتے ہیں اور بہنیں کے فلاں ٹائم پہ جو ہے وہ بعد نماز عشاء ہمارے یہاں اس طرح سے اہتمام ہوگا، اور بہنیں جاتی بھی ہیں. اور ہم اس حوالے سے بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بعض لوگ اسے صرف ماہ شعبان اور ماہ رمضان ہی میں پڑھتے ہیں، کیا اسے دیگر مہینوں میں پڑھا جا سکتا ہے؟ اور جب اس کے حوالے سے آپ بات کر ہی رہی ہیں تو اس کا طریقہ اور اس کی فضیلت پہ بھی کلام کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو چیزیں ساری یہ حدیث مبارکہ میں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اے چچا کہ کیا میں تم کو عطا نہ کروں، کیا میں تم کو بخشش نہ کروں، کیا میں تم کو نہ دوں، کیا میں تم پہ احسان نہ کروں؟ 10 خصلتیں ہیں کہ جسے آپ اختیار کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا. اور فرمایا کہ اگلا پچھلا، نیا پرانا، جو بھول کے کیا، جو قصدن کیا، اور جو چھوٹا کیا یا بڑا کیا، یعنی بڑا، پوشیدہ، ظاہر، باطن، ہر کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کی جو ترکیب طریقہ ہے وہ تعلیم فرمائی. اور پھر فرمایا کہ اگر آپ سے ہو سکے تو ہر روز ایک بار اسے پڑھیں، ہر روز ایک بار پڑھیں. یہ بھی نہ ہو تو جمعے میں ایک بار کر لیں، یہ بھی نہ ہو تو مہینے میں ایک بار، یہ بھی نہ ہو تو سال میں ایک بار، یہ بھی نہ ہو تو زندگی میں ایک بار کر لیں. تو اب اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ و تسبیح کے لیے جو خاص ایام ہیں وہ مخصوص نہیں ہیں کہ آپ انہی میں ہی اس کو پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر روز کی بھی تعلیم دی ہے اور جمعے کے دن پڑھ لیں، اسی طرح ہر مہینے میں ایک بار یا سال میں ایک بار. تو اس طرح لیکن جو ہم دیکھتے ہیں مخصوص ایام آتے ہیں، متبرک جو راتیں ہیں وہ آتی ہیں، تو ان میں تو چلیں بالخصوص اس کا اہتمام کر ہی لینا چاہیے کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اب اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 4 رکعت نفل کی آپ نے نیت کرنی ہوگی، تکبیر لگائیں گے اور اس کے بعد ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور بعض نے اس میں اضافہ بھی کیا ولا حول ولا قوت الا باللہ، ہو سکے تو اس کو بھی پڑھ لیں. 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر تعوذ اور تسمیہ، سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملا لیں، ہو سکے تو سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لیں کہ 3 مرتبہ جو کوئی سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اسے ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. یہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ نے یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ کہنا ہے. پھر جب قوما میں آئیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، سیدھے کھڑے ہوں گے تو جب بھی 10 مرتبہ کہنا ہے. پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمات کہنے ہیں. سجدے سے اٹھنے کے بعد جلسے میں 10 مرتبہ یہی کہنا ہے. پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، اس کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمات ادا کرنے. تو گویا کہ
कि ये पूरी जो एक रकत होगी इसमें 75 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी जाएगी, और जब खड़े होंगे दूसरी रकत के लिए तो फिर दोबारा 15 मरतबा ये तस्बीहात पढ़नी है। उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा सूरा मिलाएंगे, फिर 10 मरतबा, फिर इसी तरह रुकू में ये तस्बीह, इसी तरह ये जो है ना 75 मरतबा इसको पढ़ा जाएगा और आखिर तक इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये सलातो तस्बीह का पूरा तरीका है। तकरीबन 300 टाइम्स जो है वो जी, पढ़ा जाएगा। चारों रकत में 75 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 300 टाइम्स आ जाएगा। जी जनाब, अल्लाह तबारक व तआला को ये नमाज़ बहुत पसंद है, इसकी फ़जीलत के बाब में कलाम हुआ माशाअल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू आलिमा सदफ़ परवीन आपकी जानिब से रही। आलिमा सुवैबा, मैं आपकी समत आऊँगी, और चूँकि माह शाबानुल मुअज़्ज़म अज़मत वाला, बरकत वाला, फ़जीलत वाला महीना है और इसकी फ़जीलत के हवाले से आपने माशाअल्लाह बड़ी खूबी के साथ कलाम किया। उलमा फरमाते हैं कि इस माह को शहरुल कुरान भी कहा जाता है, और कुर्रा हज़रात कुरान करीम का दौर किया करते थे भी और करते हैं भी इस माह में, और यानी रिवीजन का, उसको पक्का करने का एहतमाम होता है, ताकि ज़ाहिर आगे रमज़ान में मुबारक महीना आ रहा है और फिर उसमें तरावीह का एहतमाम किया जाता है, तो यानी इंडिविजुअल लेवल पे भी, और फिर लोग इसको बिग स्केल पे भी करते हैं माशाअल्लाह तुम्मा माशाअल्लाह। तो बहनों के लिए, ज़ाहिर हम बहनों के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वो किस तरह से कसरत तिलावत की समताएँ, और ज़ाहिर है ये जो सहीफ़ा है, ये अल्लाह तबारक व तआला की जो किताब है, ये उसका मुक़द्दस कलाम है और ये रहनुमाई है हम सब के लिए, तो किस तरह पढ़ा जाए इसकी, यानी इसकी तिलावत का एहतमाम जो बहनें कर रही हैं वो फिर किन किन चीज़ों का ख्याल रखें? मेरी मुराद मखारिज और दीगर चीज़ों से है। तो इसमें देखें मसला है कि अपनी सबसे पहले चीज़ की इम्पोर्टेंस समझने की ज़रूरत होती है कि हमारे लिए तिलावत कुरान बहुत ज़्यादा अहम है। जैसे हदीस मुबारका के मुताबिक जैसे लोहे को जंग लगता है, इस तरह दिल को भी जंग लग जाता है, और इसका इलाज सरकार ने बयान फरमाया कि तिलावत कुरान की जाए। ये बिल्कुल फैक्ट है, सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम तिलावत करें तो वो फ़ायदा हमें उस वक्त देगी जब हम तर्जमा तफसीर पढ़ें और अपना मुहासबा करें, और ये तो डेली रूटीन का हिस्सा होना ही चाहिए। लेकिन एक जो हमारे यहाँ है कि मतलब दौर किया जाता है या कुरान को नाज़री की सूरत में ख़त्म किया जाता है, ये भी बाइस सवाब है। तो इसके लिए कि आपको सवाब उसी वक्त मिलेगा जब आप उसको सही तौर पर पढ़ें। तो एक तो ये होता है कि हम कहते हैं कि ये भी मैंने देखा है बहनों के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है, बहुत ज़्यादा जज्बात होते हैं कि हम बस दिल चाह रहा है ना, अब हमें इबादत करने दो, चाहे हम कैसी भी करें, ये मत बोलो कि ये गलत है, ये रवैया ही गलत है। आपको जब इबादत करने जा रहे हैं तो सही करने का बोल दो, जी बिल्कुल ये गलत ही है ना उनकी। अब आपको मानना चाहिए कि जो गलत है वो गलत है। अब आपके उसको सही कह देने से आप कहने मैं जो कर रही हूँ वो सही ही कर रही हूँ, तो इसकी कोई दलील आप दे दें फिर हमें कि आप जो कर रही हैं वो सही है, तो फिर बात को समझें। आपको सवाब चाहिए तो वो सवाब आपको उसी वक्त मिलेगा जब जैसा किसी चीज़ को करने का हुक्म है वैसा ही किया जाएगा तब। अब यूँ कि हम अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं और कहते हैं अल्लाह कबूल फरमाएगा, तो अल्लाह ताला ने जो अहकाम नाजिल फरमाए हैं वो भी तो है कि ये काम करो और इस तरीके से करो, वो भी तो अल्लाह की मर्ज़ी ही है ना। बिल्कुल। तो जब आप उसको नहीं फॉलो करेंगे तो फिर किस तरह से आपको सवाब मिलेगा। लिहाजा जो है मखारिज वगैरह सीखने का एहतमाम करना चाहिए। अब ये होता है कि जब उम्र ज़्यादा हो जाती है और बाद में हम सीखते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल तो होती है, लेकिन इसमें फिर हदीस मुबारक याद रखनी चाहिए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा राविया हैं, और मफ़हूम हदीस यही है कि जो तेज़ी से कुरान पढ़ता है उसको एक सवाब है और जो अटक कर पढ़ता है उसको दोहरा सवाब है। सुभान अल्लाह। तो इस तरह होना चाहिए। फिर ये कि इसमें इखलास होना चाहिए। ये नहीं कि ईद के बाद तबसरा होगा, मुलाकात होगी तो बोलेंगे मैंने 4 कुरान पढ़े, मैंने 2 पढ़े, अब उसमें बिस्मिल्लाह पढ़ जाती हैं, हालांकि वो तो कुरान का टेक्स्ट पढ़ ही नहीं रहे आप, तो आपको कैसे सवाब मिलेगा। तो एक नहीं, ये बहुत सारी गलतियाँ हैं जिनकी इस्लाह की जानिब ख़वातीन को माइल होना चाहिए, और किसी से सही अपना मसला पूछ कर और सही तरीके से रहनुमाई लेकर उसके मुताबिक ही अमल करना चाहिए, तभी सवाब मिलेगा। अदरवाइज़ अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के हाल पे रहम फरमाए। और मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जनाब। आज हमने कॉल शामिल नहीं की और हमारी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह कल उसी फॉर्मेट हम प्रोग्राम करें। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहरे निसाब देखिए आका के फरामी, औजे कमाल पर है वो ताबिंदा मज़ामी। अहकाम इसमें सीखे ख़वातीन दीन के, क्या खूब है ये सिलसिला दीन और ख़वातीन।